اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا ہے، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے وہ جائز ہیں۔ مزید جانتے ہیں غزالہ نورین سے۔ غزالہ بتائیے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، استنبول میں جاری مذاکرات کا آج تیسرا دن ہے اور تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان نے منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں جو کہ بالکل جائز ہیں، اور افغان طالبان کا جو وفد اس پر وہاں پر موجود ہے اس وقت، وہ بھی ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو میزبان ممالک ہیں استنبول میں، کیونکہ یہ مذاکرات جاری ہیں، تو جو میزبان ممالک ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ تاہم ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ دلچسپ امر یہ ہے کہ افغان طالبان کا وفد جو وہاں پر موجود ہے خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ تاہم افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کرتا ہے اور پھر انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ جو افغان طالبان کا وفد استنبول میں موجود ہے انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، اور جو میزبان ممالک ہیں یعنی کہ ترکیہ، قطر اور سعودی عرب، انہوں نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر موجود ہیں جو کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف پہلے دن سے ہی منطقی، مربوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا غزالہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا ہے، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے، اور پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے، تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔
افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار۔ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ ذرائع کے مطابق میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کچھ اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا آج تیسرا دن ہے جو کہ مشکلات کا شکار بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میزبان ممالک بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول ہیں اور یہ جائز بھی ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست نہیں ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا بجا طور پر بہتر ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب ابھی تک نہیں آیا، نہ آ رہا ہے، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقع بدستور منطقی ہے، مضبوط ہے اور امن کے لیے ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات کا یہ تیسرا دن ہے اور آج مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان نے کچھ منطقی دلائل پیش کیے تھے اور کچھ مدلل مطالبات بھی پیش کیے تھے، اور افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے، جبکہ میزبان ممالک بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول بھی ہیں اور جائز بھی ہیں۔ افغان طالبان کا وفد اس حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے، لیکن افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر رہا ہے اور انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا ہے، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا آج تیسرا دور ہے۔ استنبول میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ترکی کا شہر استنبول، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ منطقی اور مدلل دلائل اور مطالبات پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے اور افغان طالبان کا وفد پوری طرح ان مطالبات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ میزبان ممالک بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول ہیں اور جائز ہیں۔
دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، اور میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ استنبول میں جاری مذاکرات آج تیسرا دن، مذاکرات مشکلات کا شکار ہیں۔ کچھ منطقی اور مدلل مطالبات پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مطالبات جائز ہیں، اور افغان طالبان کا وفد پوری طرح ان مطالبات کو تسلیم کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، اور میزبان ممالک بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ مطالبات معقول ہیں اور جائز بھی ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے، اور افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر رہا ہے، اور انہی کے احکامات کے مطابق یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہیں کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، تاہم میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہی بات سمجھائی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے، اور یہی خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کچھ کابل میں عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اور ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کا جو موقف ہے بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مذاکرات ہیں جس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے، استنبول ترکی میں ہو رہے ہیں، اور آج تیسرا دن اور مشکلات کا شکار ہے، اور کچھ منطقی اور مدلل مطالبات پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے، اور افغان طالبان کا وفد پوری طرح ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے، اور کچھ جو میزبان ملک ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جائز مطالبات ہیں، اور افغان طالبان کا وفد بھی اس بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ مطالبات کو ماننا چاہیے، یہ درست ہیں، لیکن افغان طالبان بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر رہی ہے، اور احکامات کے مطابق وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ کابل سے باقاعدہ انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور پاکستانی وفد نے بارہا اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، اور میزبان ممالک کو بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے افغان وفد کو میزبان ممالک کی جانب سے کہ یہ مطالبات ٹھیک ہیں، لیکن کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا ہے، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ کابل میں کچھ عناصر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور پاکستانی وفد کا موقع بدستور منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ مشکلات کا شکار ہے آج تیسرا دن، استنبول میں مذاکرات جاری ہیں، اور کچھ منطقی دلائل پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے، اور کچھ مدلل مطالبات بھی پیش کیے گئے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وفد ہے وہ بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خود وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مطالبات کو اگر مان لیا جائے تو یہ درست ہوگا، لیکن بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور جو احکامات وہاں سے موصول ہو رہے ہیں انہی کے مطابق ہی جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو میزبان ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، اور یہی مطالبات جو ہیں ان کو ماننے چاہیے، لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں کابل سے باقاعدہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ نقطہ واضح کیا ہے پاکستانی وفد نے بار بار کہ یہ اگر ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے تو یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، خطے میں کے مفاد میں، جنوبی ایشیا کے مفاد میں ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ مذاکرات کا آج تیسرا دن ہے جو کہ مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان نے جو مدلل اور منطقی دلائل پیش کیے ہیں وہ جائز سمجھے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان کا وفد ان مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہے۔